حي على الفلاح. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. عزیز طلبہ، یہ ہمارے لیے انتہائی خوشی و مسرت کا مقام ہے کہ آج ہمارے درمیان دو مہمانان گرامی تشریف فرما ہیں. پروفیسر ڈاکٹر عبدالعظیم اصلاحی صاحب جو مشہور ماہر معاشیات ہیں، اور ڈاکٹر محمود مرزا فلاحی صاحب جو الہ آباد یونیورسٹی میں شعبہ عربی میں اسسٹنٹ پروفیسر ہیں. آج اس تقریب میں انشاءاللہ ادارہ علمیہ کی 4 کتابوں کا رسمی اجرا ہوگی، اور مہمانان گرامی کے کلمات ہمیں سننے کا موقع ملے گا. پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرنے کے لیے میں عزیزم مبشر عبداللہ متعلم عربی سوم سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور تلاوت قرآن مجید سے پروگرام کا آغاز کریں. السلام علیکم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَوْلَا أَجَلٌ مُّسَمًّى لَّجَاءَهُمُ الْعَذَابُ وَلَيَأْتِيَنَّهُم بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ. يَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ. يَوْمَ يَغْشَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ وَيَقُولُ ذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ أَرْضِي وَاسِعَةٌ فَإِيَّايَ فَاعْبُدُونِ. كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ. كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ثُمَّ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ. وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُبَوِّئَنَّهُم مِّنَ الْجَنَّةِ غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. نعم أجر العاملين. صدق الله العظيم. اس کے بعد کتابوں کا اجرا ہوگا. 4 کتابیں. سب سے پہلے قرآنی اسالیب دعوت، اس کتاب کا اجرا ہوگا. یہ کتاب مولانا مقبول احمد فلاحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیف ہے، جو ادارہ علمیہ سے ابھی شائع ہوئی ہے. جی جی. اس کے بعد دوسری کتاب ہے علم معاشیات، سراج الدین فلاحی صاحب کی تصنیف، اس کا اجرا ہوگا. جی.
تیسری کتاب ہے تحسیر الصرف مولانا جمیل احمد فلاحی صاحب کی. چوتھی اور آخری کتاب ہے جغرافیہ ضلع اعظم گڑھ. یہ زریاب احمد فلاحی صاحب کی تصنیف ہے. آخری یہ دونوں کتابیں بلکہ آخری تینوں کتابیں یہ درسی ضروریات کے تحت تیار کردہ کتابیں ہیں. جغرافیہ ضلع اعظم گڑھ یہ درجہ سوم ابتدائی کے لیے تیار کی گئی ہے. اس کے بعد میں ناظم جامعہ محترم مولانا محمد طاہر مدنی صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور افتتاحی کلمات اور ان کتابوں کے بارے میں اپنے تاثرات سے نوازیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد، محترم مہمانان گرامی قدر، اساتذہ کرام اور عزیز طلبہ، ہمارے لیے بڑی خوشی اور مسرت کی بات ہے کہ اس وقت ہمارے درمیان پروفیسر عبدالعظیم اصلاحی صاحب موجود ہیں، جو اسلامی معاشیات کے میدان میں اپنی خدمات کی وجہ سے معروف ہیں. علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں بھی انہوں نے خدمات انجام دی ہیں اور ایک عرصے تک جدہ میں ملک عبدالعزیز یونیورسٹی میں ریسرچ اور تحقیق اور تدریس کا کام کرتے رہے ہیں. اسلامی معاشیات کے موضوعات پر بہت سارے مقالات اور کتابیں ان کی شائع ہوئی ہیں. ملک اور بیرون ملک کے سیمیناروں میں آپ کی شرکت اور اس سبجیکٹ پر ایک ایکسپرٹ کی حیثیت سے اس وقت جانے جاتے ہیں. اس سے پہلے بھی جامعہ تشریف لا چکے ہیں، آپ سے استفادے کا موقع ملا ہے. آپ ہمارے پڑوسی کے رہنے والے ہیں، ہنگائی پورس کے. ادھر سکونت آپ کی علی گڑھ میں ہے. آپ کی تشریف آوری پر ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور دل سے استقبال کرتے ہیں. جناب ڈاکٹر محمود مرزا صاحب، انہوں نے جامعۃ الفلاح سے 1999 میں فضیلت کیا. اس کے بعد اعلیٰ تعلیم حاصل کی ہے اور الہ آباد یونیورسٹی میں شعبہ عربی میں اسسٹنٹ پروفیسر کی حیثیت سے اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں. آپ کی کئی تصنیفات بھی ہیں. اس وقت آپ بھی یہاں موجود ہیں، ہم آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں. جناب عارف صاحب، مشہور سماجی کارکن ہمارے علاقے کے، وہ تشریف فرما ہے. مہمانوں کو لانے میں ان کا خاص حصہ ہے، ان کے بھی شکر گزار ہیں. اس وقت 4 کتابوں کا یہاں ابھی اجرا ہوا ہے. ایک کتاب مولانا مقبول احمد فلاحی مرحوم کے مضامین کا مجموعہ ہے، اور مولانا مقبول احمد فلاحی صاحب جامعۃ الفلاح کے بہت ہی نمایاں فارغین میں سے تھے. فراغت کے بعد انہوں نے تحریک اسلامی کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیا تھا. جماعت اسلامی میں ناظم ضلع کی حیثیت سے، ناظم علاقہ کی حیثیت سے، اور اس کے بعد سیکریٹری شعبہ تنظیم یو پی مشرق کی حیثیت سے انہوں نے بڑی خدمات انجام دیں. جامعہ سے بھی وابستہ رہے،
यहाँ मुआविन मोहतमिम की हैसियत से और नायब नाज़िम की हैसियत से बड़ा काम किया उन्होंने। उनको दावत के काम से बड़ी दिलचस्पी थी और फील्ड वर्क भी वो करते थे। कुरान मजीद का मुताला इस पहलू से कि दावती असालीब, दावती हिकमत अमली वहाँ से अख़ज़ की जाए, उनका मामूल था। गहराई से उन्होंने मुताला किया था। इस पे उन्होंने कई मज़ामीन भी लिखे थे। कुछ मज़ामीन हयात नौ में शाया हुए, कुछ मज़ामीन गैर मतबूआ थे। उन तमाम चीज़ों को इकट्ठा करके कुरानी असालीब दावत के नाम से ये किताब इदारे इल्मिया ने शाया की है और 400 से ज़्यादा सफ़हात पर मुश्तमिल ये किताब है। इसमें कुरान मजीद में जो दावत हिकमत अमली बयान की गई है, जो असालीब बयान किए गए हैं, किस तरह से दावत का काम करना चाहिए, इन तमाम चीज़ों पे रोशनी डाली गई है। कुरान मजीद की तालिब इल्मों के लिए, दावती फ़ील्ड में काम करने वालों के लिए ये एक बड़ी मुफीद और बेहतरीन किताब है। एक दूसरी जो किताब है वो इल्म माशियात के नाम से दरसी ज़रूरियात के पेश नज़र शाया की गई। हमारे जामिया के एक इंतहाई नुमायाँ फ़ारिग़ हैं जनाब सिराजुद्दीन फ़लाही साहब, जो बिलरियागंज के ही रहने वाले हैं और वो दिल्ली में एक अरसे से दर्स और तदरीस की खिदमत अंजाम दे रहे हैं और ख़ास तौर से उनका सब्जेक्ट भी माशियात है। ये ज़रूरत एक अरसे से महसूस हो रही थी कि मदारिस को सामने रख कर के इल्म माशियात के तारुफ़ के लिए दरसी किताब तैयार की जाए। इस सिलसिले में मोहतरम प्रोफेसर अब्दुल अज़ीम इस्लाही साहब ने एक खाका भी बनाया था कि वो जो निसाबी किताब तैयार हो उसके निकात क्या हों, किन मौज़ूआत पर वो मुश्तमिल होनी चाहिए। वो खाका भी जनाब सिराजुद्दीन फ़लाही साहब को फ़राहम किया गया था और इस फील्ड के दीगर जो माहिरीन हैं उनसे भी रब्ता किया गया और उसके बाद फिर एक मुरतब खाका बनाया गया और उसकी रोशनी में ये दरसी किताब तैयार हुई है। ख़ास तौर से मदारिस के तलबा को सामने रख कर के आसान अंदाज से इल्म माशियात को इस किताब के अंदर समझाया गया है, उसकी तफ़हीम कराई गई है। ये मदारिस के तलबा के लिए बहुत ही बेहतरीन एक तोहफ़ा है और दरसी किताब की हैसियत से इदारे इल्मिया ने इसे पेश किया है। इंशाअल्लाह और मदारिस में भी जहाँ माशियात का सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है, इस किताब से वो इस्तेफ़ादा करेंगे। अभी इस सब्जेक्ट का एक हिस्सा और आने वाला है और उस पर भी काम हो रहा है कि जो इस्लामिक बैंकिंग है, इस्लामिक फ़ाइनेंस है, उससे मुतल्लिक़ कुछ यूनिट्स हैं, वो चीज़ भी तैयार हो रही है। इंशाअल्लाह जल्द वो भी इदारे इल्मिया शाया करेगा। हमारे मौलाना जमील अहमद फ़लाही साहब जामिया के बहुत ही सीनियर उस्ताद हैं और ख़ास तौर से नहव और सर्फ़ पढ़ाने का बड़ा तवील तजर्बा है। काफ़ी दिनों से इस सब्जेक्ट को उन्होंने पढ़ाया है, इस पे बड़ी महारत रखते हैं वो। उन्होंने किताब तैयार की है तयसीरुस सर्फ़ के नाम से, अरबी दोम के लिए। वहाँ ये सब्जेक्ट है तमरीनात सर्फिया के नाम से। एक किताब की ज़रूरत थी जिसमें मुनज़्ज़म अंदाज से वो तमाम चीज़ें शामिल कर दी जाएँ जिनकी मश्क तलबा को करानी है, तो उनकी आसानी के लिए ये किताब मौलाना ने मुरतब की है तयसीरुस सर्फ़। ये भी तलबा के लिए इंशाअल्लाह बहुत मुफीद साबित होगी। हमारे एक और होनहार फ़ारिग़ हैं जनाब ज़रियाब अहमद फ़लाही साहब, जो सरकारी स्कूल में उस्ताद हैं। जोग्राफ़िया ज़िला आज़मगढ़, इस मौजू पर उन्होंने दरसी किताब तैयार की है इब्तिदाई दर्जात के लिए। इसमें आज़मगढ़ से मुतल्लिक़ तमाम अहम मालूमात हैं मुख्तलिफ़ पहलुओं से, यहाँ की आबादी, यहाँ की तारीख़ और मुख्तलिफ़ जो नुमाया पहलू हैं उन सब को इसके अंदर बयान किया गया है। उसके नक्शे भी हैं, उसके चार्ट्स भी हैं। तो ये किताब भी इंशाअल्लाह इब्तिदाई दर्जात में तलबा के लिए बहुत ही मुफीद साबित होगी। ये चारों किताबें आज यहाँ इनके इजरा की रस्म अंजाम पाई है। आपके इल्म में है कि इदारे इल्मिया दरसी और गैर दरसी किताबें शाया करता रहता है। इधर और भी
نصاب میں کچھ تبدیلیاں ہوئی تھیں، اس کو پیش نظر رکھ کے بہت سے جو منتخبات تھے ان کو بھی شائع کیا ہے، وہ علوم القرآن سے متعلق ہوں، علوم الحدیث سے متعلق ہوں، احادیث کے متن سے متعلق ہوں، اصول فقہ سے متعلق ہوں، قواعد فقہیہ سے متعلق ہوں، ادب عربی سے متعلق ہوں، وہ سب چیزیں شائع ہو گئی ہیں اور آپ کی درسی ضروریات کی تکمیل ان کے ذریعے سے ہوگی۔ ہمیں امید ہے کہ ان کتابوں سے ہمارے طلباء کو، ہمارے اساتذہ کو فائدہ پہنچے گا اور دیگر مدارس میں بھی ان سے استفادہ کیا جائے گا۔ جو مہمان اس وقت اس پروگرام میں شریک ہیں، میں ان کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں اور اس بات کی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر سے نوازے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اس کے بعد مہمانان کے تاثرات آئیں گے۔ سب سے پہلے میں جناب ڈاکٹر محمود مرزا فلاحی صاحب سے گزارش کروں گا کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے تاثرات ہمارے سامنے رکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی سید المرسلین سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اسٹیج پر تشریف فرما پروفیسر عبدالعظیم اصلاحی صاحب، ہمارے استاد محترم ناظم جامعۃ الفلاح مولانا طاہر مدنی صاحب، استاد محترم مولانا انیس صاحب، جاوید سلطان بھائی، عارف بھائی، دیگر ہمارے اساتذہ بھی یہاں تشریف فرما ہے، مولانا نعیم صاحب، مولانا اظہار صاحب، مولانا شعیب صاحب، مولانا عبدالعظیم صاحب، اور ہمارے چھوٹے بھائی۔ یقین جانیے بہت خوشی کی بات ہوتی ہے آپ کے درمیان حاضر ہونا اور وہ جو یادیں وابستہ ہوتی ہیں ان سے جڑ جانا۔ یہ ایک بہترین موقع آپ کے پاس ہے کہ آپ آج کا جو حصہ آپ کو مل رہا ہے زندگی کا، اس کو آنے والے کل میں جب آپ نکلیں گے یہاں سے، پریکٹیکل لائف کو کس طرح سے آپ سنواریں گے، یہی جو بیس آپ کو یہاں مل رہا ہے یقیناً آپ کو صحیح سمت پہ گائیڈ کر سکتا ہے۔ تاثرات کے لیے مجھ سے کہا گیا ہے جو چند کتابیں آپ کے سامنے ابھی جن کی رسم اجرا ہوئی ہیں، یقیناً یہ سب کتابیں جو ہیں بہت ہی عمدہ کتابیں ہیں اور شاید اردو میں ان کا آ جانا بہت مفید ثابت ہوگا۔ میں ان کے رائٹرز کو مبارکباد دیتا ہوں، اس ادارے کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ نے یہ کام اور ادارہ علمیہ کو خاص طور سے اسے پبلش کیا ہے، منظر عام پر لایا ہے۔ اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے میں بس دو چار باتیں آپ سے کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ آپ ہی مستقبل ہیں۔ یہاں سے نکلنے کے بعد کون کون سی پریشانیاں ہم لوگوں نے فیس کی ہے، اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ وہ نہیں فیس کریں گے، کیونکہ بہت سی چیزیں ماشاءاللہ ٹیکل کی گئی ہیں اور بہت سی چیزوں کو ایڈ کیا گیا، اور ماشاءاللہ اساتذہ نے بہت محنتیں بھی کی ہیں، جس سے آنے والے کل کی جو پریشانیاں ہوتی ہیں، خاص طور سے یہاں سے نکلنے کے بعد کی یونیورسٹیز میں جانا یا کسی بھی اور فیلڈ میں اگر آپ کو جانا ہو، اپنے تخصص کو یا اپنی ریسرچ کو کرنا ہے کمپلیٹ، تو اس کے لیے بیسس کیا ہونے چاہیے، فیسلٹیز کیا ہونی چاہیے، آپ کا ایک گول یا ہدف کیا ہونا چاہیے، وہ ساری چیزیں آپ کے سامنے پہلے سے اگر تیار ہوں تو اسی حساب سے آپ اپنا راستہ چنیں، تو اس کے لیے بہت ہی آسانی ہو جاتی ہے کل کو۔ میں دو باتیں آپ سے کہنا چاہوں گا۔ سب سے پہلی بات یہی کہوں گا کہ آپ اپنی کمیونیکیشن اسکل کو ڈیولپ کرنے کی کوشش کیجیے گا، یہ بہت ہی ضروری ہے، کیونکہ سب سے بڑی دشواری جو مجھے نظر آئی کہ ہمارے پاس تو سب کچھ ہوتا ہے لیکن شاید وہ میڈیم نہیں ہوتا جس سے ہم لوگوں کے ساتھ کمیونیکیٹ کر سکیں یا ان کو ہم کنونس کر سکیں اپنی باتوں یا چیزوں کو سمجھ سکیں بآسانی اس زبان میں۔ ہم عربی، اردو، انگلش، ہندی سبھی زبان پڑھتے ہیں، کوشش یہ ہماری ہونی چاہیے کہ ایک زبان اس میں سے ہمارا میڈیم بن جائے جس سے ہم ساری چیزیں سمجھ سکیں، کیونکہ وہ شاعر کہتا ہے نا کہ کون سی بات کہاں کیسے کہی جاتی ہے، کون سی بات کہاں کیسے کہی جاتی ہے، یہ سلیقہ ہو تو ہر بات سنی جاتی ہے۔ تو
سلیقہ اپنے آپ کے اندر آ جائے گا۔ اور سیکنڈ بات جو میں کہنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ آپ ہارڈ ورک ضرور کیجیے، بغیر محنت کے آپ کو کچھ حاصل نہیں ہو سکتا۔ یہ آپ اپنی زندگی میں ایک مقصد بنا لیجئے کہ ہمیں محنت کرنا ہے، جو میرا ٹارگیٹ ہے، جو آپ کا ٹارگیٹ ہے اسے آپ ضرور حاصل کریں گے، بس شرط یہ ہے کہ آپ کو محنت کرنی ہے۔ محنت کا نتیجہ ضرور ملتا ہے، کسی کی محنت یوں برباد نہیں ہوتی، ضائع نہیں ہوتی ہے، اور مثالیں آپ کے سامنے موجود ہیں۔ جن لوگوں نے محنت کی ہے یا مسلسل جد و جہد کرتے ہیں تو انہیں کہیں نہ کہیں ان کا حصہ مل ہی جاتا ہے۔ عربی میں وہ مقولہ ہے لِكُلِّ مُجْتَہِدٍ نصیب، ایوری ڈیلیجنٹ پرسن ہیز اے شیئر۔ تو اگر آپ محنت کریں گے تو یقیناً جو ہے آپ کی کامیابی آپ کے قدم کو چومے گی۔ یہی باتیں میں آپ سے کرنا چاہوں گا۔ میں اساتذہ اور اس ادارے کا میں تہہ دل سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے مجھے موقع دیا کہ میں اس محفل میں شریک ہو سکوں اور اس کا حصہ بن سکوں، اور یہ یادیں سمیٹ کے میں واپس جاؤں۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ اس کے بعد پروفیسر عبدالعظیم اصلاحی صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے تاثرات ہمارے سامنے رکھیں۔ السلام علیکم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الامین۔ اساتذہ کرام اور عزیز طلبہ، میں جب بھی آپ لوگوں کی مجلس میں حاضر ہوتا ہوں تو مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ آپ لوگوں سے بات کرنے کا موقع ملتا ہے، لیکن آج آپ لوگوں سے بات کرنے میں کم وقت صرف کروں گا، اور چونکہ ایک کتاب جو میرے موضوع سے متعلق ہے اس کے بارے میں اظہار خیال کرنے کے لیے کہا گیا ہے تو اس سے کچھ زیادہ وقت دوں گا آپ کے لیے۔ جیسا کہ ہم سے پیشرو استاد محمود مرزا صاحب نے آپ لوگوں نے نصیحتیں کی، آپ میں سے اکثر طلبہ ایسے ہوں گے جو اب وہ آخری سٹیج میں پہنچ رہے ہوں گے اور ان کے سامنے یہ چیز ہوگی کہ آئندہ وہ انہیں کیا کرنا ہے اس کا ایک نمونہ آپ لوگوں کو ابھی سامنے آیا کہ مختلف علوم پر آپ ریسرچ و تحقیق کا کام کر سکتے ہیں۔ ایک چیز جس کا ہمیں احساس نہیں ہوتا ہے وہ یہ کہ آپ کے پاس وہ خزانہ ہے، وہ علم ہے، وہ کنجی ہے جسے دوسرے لوگ محروم ہیں۔ آپ جب کسی دنیاوی علوم پر سوچنے، لکھنے، پڑھنے کا کام کرتے ہیں تو وہ علی وجہ البصیرہ ہوتا ہے۔ آپ کو قرآن و سنت کی روشنی میں لکھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں، کر سکتے ہیں۔ مجھے اپنا یہ تجربہ ہے کہ معاشیات کے ڈپارٹمنٹ میں مجھ کو یہ امتیاز حاصل تھا کہ قرآن و حدیث میں جو معاشی تعلیمات ہیں اس کے علم سے اور اس پہ کہنے سننے سے دوسرے لوگ قاصر ہیں۔ تو اسی طریقے سے آپ کے لیے یہ یعنی اکثر یہ احساس نہیں ہوتا ہے کہ آپ کے پاس کیا خزانہ ہے، کیا آپ نے سیکھا ہے۔ بہت سے لوگ اسے بھول جاتے ہیں، ان کو احساس نہیں ہوتا کہ کس طریقے سے اپنے فلاح میں پڑھے ہوئے موضوع کو اور تعلیمات کو، اصولوں کو کس طریقے سے اپنے آنے والی علمی دنیا میں، علمی زندگی میں آپ کسی بھی شاخ علم کی طرف جائیں۔ اور اس وقت بے شمار ایسے علوم ہیں جن میں آپ اسلام کی رہنمائی کر سکتے ہیں، جس میں آپ اسلام کا نظریہ پیش کر سکتے ہیں، اور آپ کے لیے بہت بڑا دروازہ کھلا ہے۔ اس موضوع پر اب میں زیادہ نہیں کہوں گا۔ اسی میں سے ایک موضوع جو آج کی اس محفل میں پیش کیا گیا وہ معاشیات کا ہے۔ مجھے بڑی خوشی ہوئی دیکھ کر اس کتاب کو کہ میری اتنی اچھی کتاب فاضل جامع الفلاح نے مرتب کی ہے۔ بہت دنوں سے اس کی ضرورت محسوس ہو رہی تھی۔ فاضل مرتب مؤلف نے بھی شاید وہیں سے اکنامکس کی تعلیم حاصل کی ہے جہاں میں نے حاصل کیا، جہاں میں نے پڑھا ہے، لیکن
میرے شاید وہاں سے رخصت ہو جانے کے بعد وہ وہاں آئے، اس لیے اب تک یوں تو غائبانہ طریقے سے میں واقف ہوں اور وہ بھی مجھ سے واقف ہیں، لیکن شاید اب تک ان سے ملنے اور کہنے سننے کا موقع کوئی نہیں ملا۔ اور یہ کتاب دیکھ کے مجھے خوشی ہوئی۔ اس کی بڑی خاصیت یہ ہے کہ اس میں معاشیات کے تقریباً سارے موضوعات کو کور کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ طلباء کے لیے اس میں سوال و جواب بھی کی مشقیں بھی دی گئی ہیں، اور اس کے علاوہ جو بھی بحث کی گئی ہے اس میں انگریزی کی اصطلاحات بھی لکھی گئی ہیں۔ یہ بہت بڑی رکاوٹ ہوتی ہے، یعنی آپ یہاں سے معاشیات پڑھ کے جائیے، جب آپ یونیورسٹی میں اکنامی صاحب نے سبجیکٹ لیا تو آپ یعنی چکرا جائیں گے کہ ہم نے جو پڑھا تھا اس میں تو کوئی چیز ہمیں نظر آتی ملتی نہیں۔ وہ اس لیے کہ آپ کو معلوم نہیں کہ جو اصطلاحات آپ نے، جو زبان آپ نے جامعۃ الفلاح پہ پڑھی ہے اس سے یہ مختلف زبان ہے، بھلے سے وہ آئیڈیاز، خیالات وہی ہوں۔ اصل میں ہر علم کی ایک زبان ہوتی ہے، وہ علم اس وقت تک مشکل ہوتا ہے جب تک آپ وہ زبان، اس کی اصطلاحات نہ جانیں۔ جہاں آپ نے اصطلاحات سیکھ لی، پڑھ لی، وہ علم آسان ہو جاتا ہے۔ تو اس کتاب کی خاصیت یہ ہے کہ آپ اردو میں معاشیات پڑھنے کے ساتھ ساتھ اگر آپ ان مصطلحات، ان اصطلاحات کو بھی یاد کرتے چلیں، اور ضروری ہے کہ انہیں جانیں، تو جب بھی کوئی آپ انگریزی کتاب اٹھائیں گے، اگر تھوڑی بڑی بھی آپ کو انگریزی آتی ہے تو وہاں سمجھنا مشکل نہیں ہوگا۔ لیکن اگر آپ معاشیات کی انگریزی اصطلاحات سے واقف نہیں ہوں گے تو بالکل ہی سے وہ علم آپ کے لیے یعنی نیا معلوم ہوگا، جس کا سمجھنا ذرا مشکل ہوگا۔ تو اس کی بڑی خاصیت ہے کہ اس کے اندر انگریزی اصطلاحات بھی دی گئی ہیں اور مشقیں بھی دی گئی ہیں، اور تقریباً سارے مباحث کو کور کرنے کی کوشش کی ہے۔ مگر اس کے ساتھ ساتھ یہ میں کہوں گا کہ اس خاصیت کے اندر اس کی کچھ کمزوری بھی ہے، یعنی اس کی یہ خاصیت کہتے ہیں نا کہ اٹس میرٹ لائز ان ڈی میرٹ لائٹ ان میرٹ، جو اس خاصیت ہے اس کے اندر اس کی تھوڑی سی خرابی ہے۔ خرابی یہ ہے کہ اتنی ساری چیزیں ہضم کرنا اور تمام طلباء کو ایک سال کے اندر بڑا مشکل ہوگا۔ بہت سے ایسے مباحث کے اندر ہیں جو ہم نے 2 سال BA کے کورس میں نہیں پڑھا، جب MA میں گئے تب اس کو سیکھا اور پڑھا۔ تو بڑا بہتر ہوتا کہ اگر وہ مصنف اس کے اپنے دیباچے میں کچھ اس طرح کی وضاحت کر دیتے کہ جہاں یعنی وقفہ تعلیم 1 سال سے کم ہے، مثال کے طور کہیں کہیں وہ 1 سیمسٹر کورس ہوتا ہے، 6 مہینے کا ہوتا ہے، تو اس میں کن ابواب پر کو اپنے توجہ یعنی مرکوز کریں، اور جہاں پر یعنی عرصہ تعلیم، وقفہ تعلیم زیادہ ہے تو ان پہ کن چیزوں پر توجہ دیں، اور جہاں یہ محسوس کریں کہ طلباء کے لیے ابھی یہ چیز یعنی اتنی زیادہ ضروری نہیں ہے تو اسے اس کا بھی مشورہ دے سکتے ہیں کہ ان کو فی الحال آپ اساتذہ کو چھوڑ بھی سکتے ہیں، کیونکہ اگر اساتذہ ہی پہ سب چیزیں چھوڑ دیں تو ذرا یہ ڈیسائیڈ کرنا، یہ طے کرنا مشکل ہوگا۔ لیکن مصنف کو معلوم ہے کہ کون سے مباحث بنیادی ہیں، کون سے درمیانی ہیں اور کون سے اعلیٰ قسم کے ہیں۔ تو یہ بہت سی انگریزی کتابوں میں اس طرح کے مشورے ہوتے ہیں کہ جہاں 1 سیمسٹر کورس ہے تو کن ابواب، کن چیپٹرز کو کور کریں، جہاں 2 سیمسٹر کورس ہے تو وہاں کن چیزوں کو پڑھائیں، اور جہاں اور 3 سیمسٹر یا 4 سیمسٹر ہے تو پوری کتاب پڑھا سکتے ہیں۔ تو بہتر ہوگا، اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اتنی موٹی کتاب اور سب کو کور کرنا یعنی 1 سال کے اندر بڑا مشکل ہوگا۔ تو ان یعنی اہم ابواب کو، اہم معلومات کو اگر مصنف خود نشاندہی کر دیں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ ایک چیز اور جس کا ذکر بھی آیا کہ بغیر اسلامی یعنی پہلو کے، بغیر اسلامی
کہے کہ آسپیکٹ کے بغیر اسلامی نقطہ نظر کے یعنی خالی معاشیات پڑھنا آپ کے لیے اتنا مفید نہیں ہوگا، اس لیے بہتر ہوگا کہ اس کے ساتھ ساتھ آپ اسلامی نقطہ نظر کو بھی سمجھتے چلیں۔ اس کا یعنی دو طریقہ ہو سکتا ہے، اگر پڑھائی 1 سال کی ہے تو بہتر ہوتا کہ انگریزی کے ساتھ ساتھ آپ وہاں پر جہاں چیپٹر ختم ہو، جہاں بات ختم، وہاں پر استاد ان پہلوؤں کی طرف اشارہ کر دیں جس میں اسلامی نقطہ نظر اس روایتی نقطہ نظر سے مختلف ہے، یا اس مادی اکنامکس سے، جہاں ہمارا اسلامی یعنی اکنامکس مختلف نقطہ نظر رکھتی ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اس کے لیے الگ سے کتاب مرتب کی جائے، جیسا کہ ذکر کیا گیا مصنف کے نزدیک یہ پیش نظر ہے کہ وہ ایک دوسری کتاب مرتب کرے جس میں یعنی تمام تر اسلامی پہلوؤں سے بحث کی گئی ہو۔ ٹھیک ہے، یہ بھی اچھا ہے۔ آپ کے یہاں شاید 2 سال کا کورس ہے تو یہ کر سکتے ہیں کہ 1 سال ایک حصہ پڑھیں، دوسرے سال دوسرا حصہ پڑھیں، لیکن جہاں 1 ہی سال کا کورس ہے تو بس یہ کہ منتخب ابواب اور یا یہ کہ ساتھ ساتھ دونوں کو پڑھائے بنا یعنی معلومات کو ہضم کرنا مشکل ہوگا۔ تو ان باتوں کے ساتھ میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ اللہ کرے کچھ مفید باتیں میں نے آپ کو بتا دی ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ بالعالمین۔ ڈاکٹر صاحب کے انتہائی مشکور ہیں، اور چند باتوں کی وضاحت کر دینا میں مناسب سمجھتا ہوں۔ معاشیات کا جو یہ نصاب تیار ہوا ہے تو یہ 2 سال کا کورس ہے، اور یہ کتاب 2 سال میں پڑھائی جائے گی نصف عربی چہارم اور عربی پنجم میں۔ عربی چہارم میں اس کتاب کے ساتھ آخری یونٹ ہے اسلامی معاشیات، اس پر ایک کتابچہ الگ سے دوسرے فلاحی صاحب تیار کر رہے ہیں انشاءاللہ۔ وہ چونکہ بالکل سالانہ کے سے امتحان سے کچھ پہلے اس کی ضرورت پڑے گی، تو انشاءاللہ 1-2 مہینے میں وہ کتابچہ بھی شائع ہو جائے گا، تو وہ عربی چہارم میں شامل ہوگا، اسلامی معاشیات۔ اور عربی پنجم کے نصاب میں جو آخری یونٹ ہوگی وہ اسلامی بینک کاری، وہ بھی تیار ہو رہی ہے، وہ کتابچہ تیار ہو رہا ہے، وہ عربی پنجم کے نصاب میں شامل ہوگا۔ تو اس طریقے سے معاشیات کا یہ نصاب مکمل ہوگا۔ ادارہ علمیہ نے اس وقت کل 12 کتابیں شائع کی ہیں۔ 4 کتابوں کا رسم اجرا یہاں ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ جو کتابیں ہیں وہ بیشتر منتخبات یا مختلف مضامین اور مختلف چیزوں کو جمع کر کے شائع کی گئی ہیں۔ آپ کے سامنے، طلباء کے سامنے اور مہمانان کے سامنے ان کا تذکرہ مفید ہوگا۔ ایک کتاب ہے المنتقى من الادب العربی۔ دراصل جامعہ نے عربی ادب کا کی تدریس کا جو منہج اختیار کیا ہے اس میں کچھ تبدیلی کی ہے، اور عربی پنجم سے عہد وائز ایک عہد کا نثر اور نظم اور تاریخ پڑھائی جائے گی۔ چنانچہ عربی پنجم میں عہد اسلامی کی نثر جمہرۃ و خطب العرب سے اور عہد اسلامی کی نظم بھی پڑھائی جائے گی۔ تو وہ عہد اسلامی کی نظم کا جو حصہ ہے جس میں کعب بن مالک اور حسان بن ثابت وغیرہ کے اشعار ہیں، وہ کتاب شائع ہوئی ہے۔ اسی طرح سے عربی ششم میں عہد اموی کی نثر ہوگی جو جمہرۃ و خطب العرب سے ہے، اور اس دور کے اشعار فرزدق، اختل اور جریر کے، تو وہ کتاب بھی شائع ہوئی ہے۔ اسی طرح عربی ہفتم میں عہد جدید کی نثر اور نظم ہے، اس کا انتخاب ہے، وہ بھی کتابی شکل میں شائع ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ عہد جاہلی یہ عربی ہشتم میں ہے، جمہرۃ و خطب العرب سے عصر جاہلی اور نثر الاعراب کا حصہ نثر میں، اور معلقات کا حصہ یہ نظم میں ہے۔ تو معلقات جو اس سے پہلے بھی جامعہ سے شائع ہوئی تھی اس کو دوبارہ شائع کیا گیا ہے۔ عربی اشتم میں صحیح بخاری، صحیح مسلم اور سنن ترمذی کے منتخبات ہیں، منتخب ابواب، اس کا
اس کا مجموعہ شائع ہوا ہے۔ عربی ہفتوں میں سنن ابو داؤد اور سنن نسائی کے منتخبات ہیں، اس کا مجموعہ بھی شائع ہوا ہے۔ عربی چہارم سے لے کر عربی ہشتم تک علوم القرآن پر ایک مکمل کتاب مباحث فی علوم القرآن جو منا القطان کی ہے وہ کتاب داخل کی گئی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ امام سیوطی کی الاتقان اور امام فراہی کے رسائل سے منتخبات کا بھی اس میں اضافہ کر دیا گیا ہے۔ تو مباحث فی علوم القرآن جو کتاب مطبوع تھی اور متداول تھی، اس کتاب میں ادارہ علمیہ نے ان منتخبات کو بھی شامل کر دیا ہے۔ اس طرح سے یہ ایک کتاب عربی چہارم سے لے کر عربی ہشتم تک علوم القرآن کے سارے مباحث کو کور کرے گی۔ اصول فقہ کی کتاب میں تبدیلی ہوئی ہے، اور الجامع لمسائل اصول الفقہ جو جامعۃ الامام محمد بن سعود الاسلامیہ ریاض کے ایک مشہور اور معروف اصول فقہ کے ماہر استاد ڈاکٹر عبدالکریم نملہ کی تصنیف ہے۔ یہ کتاب شائع کی گئی ہے مکمل، اور یہ عربی پنجم، عربی ششم اور عربی ہفتم میں 3 سالوں میں مکمل کتاب پڑھائی جائے گی۔ فقہ میں جو جامعہ کا منہج ہے تدریس کا، وہ مختصر القدوری سے آغاز ہوتا ہے۔ عربی دوم، سوم اور چہارم 3 سالوں میں مختصر القدوری مکمل ہو جائے گی۔ عربی پنجم 1 سال میں آپ الہدایہ پڑھیں گے، اور پھر عربی ششم اور عربی ہفتم میں 2 سال میں فقہ مقارن پڑھیں گے جو تقابلی فقہ ہے، جس میں بدایت المجتہد علامہ ابن رشد کی مشہور کتاب، اس کے منتخب ابواب جلد اول کے عربی ششم میں اور جلد دوم کے عربی ہفتم میں پڑھیں گے۔ اور اس کے بعد عربی ہشتم جو آخری سال ہے، اس میں فقہ النوازل پڑھائی جائے گی، یعنی وہ مسائل جو نئے پیش آتے ہیں، مختلف مسائل نئے پیش آتے رہتے ہیں، تو اس پر بہت ساری کتابیں لکھی گئی ہیں، بہت سارے مقالات لکھے گئے ہیں، اس پہ پوری کانفرنسیں اور سیمینار ہوئے ہیں۔ مجمع الفقہ الاسلامی جدہ اور اس طرح کے جو بڑے بڑے ادارے ہیں، عالمی پیمانے کے سیمینار منعقد ہوتے ہیں، اور اس پر بحثیں ہوتی ہیں، اور اس کے بعد قراردادیں منظور کی جاتی ہیں۔ تو اس طرح کی جو مسائل ہیں ان کو جمع کیا ہے منہج استنباط احکام النوازل الفقہیہ المعاصرہ۔ یہ کتاب ہے جو ڈاکٹر مظفر بن علی القحطانی کی ہے۔ یہ ایک مفصل کتاب ہے جو تقریباً 700 صفحات پر مشتمل ہے۔ اس کی 5ویں فصل التطبیقات الفقہیہ لاستخراج احکام النوازل المعاصرہ، اس میں انہوں نے 18 نئے مسائل کو پرانے مسائل پر تطبیق دے کر اور اس کے استخراج کا طریقہ بیان کیا ہے۔ تو یہ کتاب فقہی ملکہ پیدا کرنے، نئے مسائل کے احکام مستنبط کرنے میں بڑی معاون ثابت ہوگی۔ عربی ہشتم کے نصاب کے لیے اس کتاب کو، یعنی اس 5ویں فصل کو شائع کیا گیا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ قواعد فقہیہ پر مصطفیٰ احمد الزرقاء کی مشہور کتاب المدخل الفقہی العام سے جو آخری باب ہے، جس میں انہوں نے مجلۃ الاحکام العدلیہ کے 99 قاعدوں کی شرح کی ہے، تو اس کو بھی اس میں شامل کر دیا گیا ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں یہ عربی ہشتم کے نصاب میں شامل ہیں۔ ابھی آپ کے سامنے جو 4 کتابوں کا اجرا کیا گیا، اس میں سے جو پہلی کتاب تھی اس کو چھوڑ کر بقیہ ساری کتابیں درسی کتابیں ہیں، اور وہ مکتبات پر موجود ہیں، آپ لوگ اس کو خرید بھی رہے ہوں گے، خرید چکے ہوں گے۔ جو پہلی کتاب تھی قرآنی اسالیب دعوت، مولانا مقبول احمد فلاحی صاحب مرحوم کی، وہ کتاب بہت بھاری ڈسکاؤنٹ پر آپ کو مل جائے گی۔ 300 روپے، ایک تو اس کی قیمت بہت کم ہے پہلے ہی سے، 416 صفحات کی کتاب صرف 300 روپے اس کی پرنٹڈ قیمت ہے، اور وہ تقریباً 60% سے زیادہ ڈسکاؤنٹ پر صرف 100 روپے میں وہ آپ اس کو حاصل کر سکتے ہیں ادارہ علمیہ سے۔ اب آخر میں کلمات تشکر کے لیے میں صدر مدرس مولانا انیس احمد فلاحی مدنی صاحب سے درخواست کروں گا کہ آپ تشریف لائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین، اما بعد۔ ہم بے حد شکر گزار ہیں اپنے معزز مہمانوں کی کہ وہ یہاں تشریف لائے اور استفادے کا موقع عنایت فرمایا۔ عزیزم نے جو آپ کے سامنے ہدایات یا یہ کہا جائے کہ بعض نصیحتیں کی، اس کو آپ گرہ دے لیں، اور ہمارے بزرگ اور معزز مہمان
جناب عبدالعظیم صاحب اصلاحی نے جو معاشیات کے تعلق سے کتاب پہ تبصرہ فرمایا، اس تبصرے کی روشنی میں جو انہوں نے خصائص بھی بیان کیے اور کمیاں بھی، تو آپ کو آئندہ زندگی میں کس طریقے سے علمی مقالات تحریر کیے جائیں اور کتابیں ترتیب دی جائیں، اس سے استفادے کا یا اس کے اصولوں کو جاننے کا موقع ملا ہوگا۔ آخر میں پھر معزز مہمانوں کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہمیں استفادے کا موقع دیا، اور توقع رکھتے ہیں کہ آئندہ بھی وہ تشریف لاتے رہیں گے اور ہمیں استفادے کا موقع دیں گے۔ جملہ سامعین اور اساتذہ کرام کا بھی میں مشکور ہوں کہ بڑی توجہ کے ساتھ آپ نے تمام باتیں سنی۔ اسی پر مجلس کے اختتام کا اعلان کیا۔